کلاس 4 کے بچوں السلام علیکم، میں ہوں مس رافیہ اور میں آپ کی آن لائن کلاس لے رہی ہوں اسلامیات کی۔ الحمدللہ آج ہماری دوسری کلاس ہے۔ ہم نے کلاس 4 کے بچوں ہم نے سبق پڑھا تھا پہلا ایمان اور ارکان ایمان۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بچوں نے پڑھ لیا ہوگا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارے ارکان ایمان کتنے ہیں تو یقیناً آپ سب بچے مجھے بہت آسانی کے ساتھ بتا دیں گے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، الہامی کتابوں یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کا ترجمہ یقینی باتیں پڑھ لیا ہوگا۔ بیٹا یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بہت زیادہ ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے مقررہ کام مقررہ وقت پہ کرتے ہیں۔ لیکن جو بڑے فرشتے ہیں وہ 4 ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل یہ تمام فرشتوں سے بڑے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ انبیاء کے پاس وحی لایا کرتے تھے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کا پیغام کتاب کی شکل میں یا میسج کی شکل میں لے کر آیا کرتے۔ اور رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام نبی اور رسول وہ سب برحق ہیں، سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زمین پر تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اور نبی اور رسول جو تھے وہ انسان تھے، ان سب نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ آخرت کے دن پر ایمان۔ بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہم جب آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں نا تبھی ہمارے دنیا کے باقی کام اچھے ہوتے ہیں، اس لیے یہ پیراگراف توجہ سے سنیے اور آپ پڑھیے گا بھی۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ ہماری موجودہ زندگی عارضی ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس دن کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے دنیا میں بسر کی یعنی گزاری ہوئی زندگی کا حساب لے گا، ان کے اعمال کا وزن کرے گا۔ جن لوگوں کے اچھے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ٹھہریں گے، ان کو انعام میں جنت ملے گی جہاں ان کو ہر نعمت اور ہر خوشی میسر ہوگی۔ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بسر کی ہوگی، ان کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کے اعمال کا وزن بھی پھر کم ہو جائے گا اور ان کو سزا کے طور پر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگ اچھے کام کریں، نیک کام کریں۔ ہمیشہ یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے ہمارا رب خوش ہو۔ اور ہمارا رب کب خوش ہوگا؟ جب بیٹا آپ اس طرح سے زندگی گزاریں گے کہ جب آپ سمجھیں کہ ہمارے امی ابو ہم سے خوش ہیں۔ یقین جانیے جب آپ اپنے امی ابو کو خوش کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہیں ہونا چاہیے، سب لوگوں کا ادب کریں، احترام کریں، سب سے پیار و محبت کریں۔ اب یہاں پہ آ جائیے، یہ جو ابھی آپ کو میں یہ کام بتا رہی ہوں یہ آپ سب کو کاپی میں کام کرنا ہے اور ایز اٹ از جیسے بک میں لکھا ہوا ہے وہی آپ کو کاپی میں لکھنا ہے، کیونکہ آپ جو یاد کریں گے وہ کاپی سے یاد کریں گے۔ سرگرمی تفہیم، درست بیان پر رائٹ کا نشان لگائیں، یعنی یہاں پہ آپ کے یہ آپشنز دیے گئے ہیں، اس میں سے جو صحیح آپشن آپ کو لگے گا اس پہ آپ رائٹ کا نشان لگائیں گے۔ یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں نمبر 1، توحید کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے کون سی صورت میں؟ آپ پڑھ چکے یہاں پہ سورہ اخلاص، بالکل ٹھیک، سورہ ناس میں، سورہ فلق میں، سورہ اخلاص میں یا سورہ عصر میں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سی؟ سورہ اخلاص، بالکل ٹھیک، آپ رائٹ کا نشان لگائیے سورہ اخلاص۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آ جائیے، لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں پہلی نازل شدہ کتابوں کی شامل ہیں۔ کیا شامل ہیں؟ تعلیمات، آیات، صورتیں یا واقعات؟ نہیں، تعلیمات، یعنی تمام کتابوں میں جو تعلیمات تھیں وہ قرآن مجید میں شامل ہیں، کیونکہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تھیں اور اللہ کا پیغام اسلام تھا۔ تو یہاں پہ اس پہ ٹک کا نشان لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، کیا بھیجا اللہ نے؟ دین،
نبی، کتابیں، صحیفے. بے شک اللہ نے کتابیں اور صحیفے بھی بھیجے، لیکن وہ کن کے ذریعے ملے؟ نبیوں کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے نبی. فرشتوں کے سردار ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حضرت میکائیل علیہ السلام. درست جواب ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے جو کام ہے وہ ابھی تک سر انجام نہیں پایا، انشاءاللہ ایک دن ضرور سر انجام پائے گا. قیامت کے دن سور پھونکنا، بارش، ہوا اور رزق فراہم کرنا، نبیوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا یا موت دینا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام یہ نہیں ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے ہے بارش، ہوا اور رزق برسانا، کیونکہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ بارش کا پیغام لے کر آتی ہے. تو اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا. اگر میں کہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے کیا بارش، ہوا فراہم کرنا ہے؟ نہیں، حضرت جبرائیل انبیاء پر اللہ کے سے وہی لے کر آتے تھے. حضرت میکائیل کا کام ہے بارش برسانا، حضرت اسرافیل کا سور پھونکنا. تو اس طرح سے یہ آپ کے سوال و جواب بھی ہیں، جس کو ہم شارٹ کوسچن آنسر کہتے ہیں. تو یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ سب کام آپ کو کاپی میں لکھنا ہے. امید ہے آپ سب پراپر طریقے سے آن لائن کلاسز اٹینڈ کریں گے، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ کو ہمارے پڑھانے سے فائدہ پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو نیک بنائے. اللہ حافظ.